بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبلیغی جماعت کا مرکز یعنی مرکز نظام الدین میں جو ابھی نیا معاملہ پیش آیا ہے کورونا وائرس کو لے کر، اس کے بارے میں چند باتیں آپ کو بتاؤں گا۔ اسلام جو ہے افراط اور تفریط دونوں کو ناپسند کرتا ہے۔ جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ اب ذرا سمجھیں، کچھ حضرات ایسے ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ مرکز نظام الدین کی کوئی غلطی نہیں ہے، مرکز نظام الدین جو تھا وہ بالکل صحیح جگہ تھا، اس میں کچھ کمی نہیں تھی، یہ ان کی غلطی ہے، وہ جو ہے اتنا غلو کر جاتے ہیں۔ اور کچھ حضرات ایسے ہیں کہ اس مرکز نظام الدین کے اس معاملے کو ایسے بیان کرتے ہیں جس سے محسوس ہونے لگتا ہے کہ کورونا وائرس کی بنیاد ہی مرکز نظام الدین ہے، یہ بھی ایک طرف نکل جاتے ہیں۔ میں بالکل درمیانہ بات، جو صحیح بات ہے وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے گا کہ مرکز نظام الدین میں جو معاملہ پیش آیا ہے کورونا وائرس کو لے کر، جیسے کہ کسی جگہ 6 آدمی گئے ہوئے تھے مرکز نظام الدین سے، جیسے تلنگانہ میں 6 آدمی گئے ہوئے تھے، وہاں پر جو ہے ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ پھر جو ہے ایک کشمیری جو ہے تبلیغی جماعت کے ساتھی تھے، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، تو وہی مرکز نظام الدین سے گئے ہوئے تھے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مرکز نظام الدین میں جو معاملہ ہوا تھا کورونا وائرس کو وہ سب غلط ہے، وہ سب کچھ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، وہ اپنی جگہ صحیح ہے۔ لیکن یہ جو آج کل کی میڈیا اس کو جس انداز سے بیان کر رہی ہے، جو اس کا رویہ ہے، وہ غور کرنے کی بات ہے۔ اس ماحول میں، کورونا وائرس کے اس اتنے سنگین ماحول میں، اس کو ہندو مسلم کا مسئلہ بنایا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو اتنا مسئلہ اچھالنا تھا مرکز نظام الدین کو لے کر، کسی بھی گودی میڈیا کے کسی بھی جو ہے آپ چینل پہ جا کر دیکھیے، وہاں پر یہی مسئلہ چل رہا ہے۔ ارے جب یہ معاملہ یہاں آپ کو نظر آ گیا، مرکز نظام الدین میں ایسا معاملہ پیش آیا، تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کنیکا کپور جو تھی، فلم ایکٹر تھی، وہ تو پوری دنیا میں گھوم رہی تھی، پورے ہندوستان میں گھومی ہوئی ہے فلاں جگہ، اس کو کیوں جیل میں نہیں ڈالا گیا؟ پھر اس کے ساتھ جو اس کے ٹچ میں آئے تھے، اس میں یوگی آدتیہ ناتھ بھی تھے اور بڑے بڑے آفیسر بھی تھے، ان کو پھر جو ہے کوارنٹائن میں کیوں نہیں رکھا گیا؟ ان کو پھر 14 دن کے اندر بند کیوں نہیں کیا گیا؟ سوچنے کی بات ہے، یہ جو ہے فرق کیوں کیا جا رہا ہے؟ اسی طرح جو ہے ایم پی کے جو ابھی نئے جو ہے مکھیہ منتری بنے ہیں، وہ جب جو ہے مکھیہ منتری کے شپث لیتے ہیں کہ بڑے مجمع کو حاضر کر کے وہاں شپث لیتے ہیں، جبکہ اس وقت اعلان ہو چکا تھا جو ہے ہمارا لاک ڈاؤن کا، ان کے خلاف کیوں ایف آئی آر درج نہیں ہوتا ہے؟ ان کو اندر کیوں نہیں ڈالا جاتا ہے؟ پھر ایسے ہی یوگی آدتیہ ناتھ جو ہے پہنچ جاتے ہیں جا کر آپ کا جو ہے ایودھیا میں، وہاں پر وہ پوجا پاٹ کرتے ہیں کئی لوگوں کو لے کر، ان کے خلاف جو ہے ایف آئی آر کیوں درج نہیں ہوتا ہے؟ ان کے بارے میں سوال کیوں نہیں اٹھایا جاتا ہے؟ پھر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہے آنند بہار کا معاملہ دیکھیں، دلی کا آنند بہار کا معاملہ، کئی ہزار مزدور وہاں پر جو ہے جمع ہو جاتے ہیں بس کے لیے، وہاں پر جو ہے ان کو بلانے والوں کے خلاف کیوں ایف آئی آر درج نہیں ہوتا ہے؟ ان لوگوں کو کیوں جو ہے اندر بند نہیں کیا جاتا ہے؟ لیکن یہ سب سوچنے کی بات ہے کہ جب مسلمان کرے تو اس میں فرق کیا جا رہا ہے، غیر مسلم میں مسلمان میں فرق کر کے اس مسئلے کو الجھایا جا رہا ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کورونا وائرس ہے، یہ دنیا کے مختلف ممالک میں رہا، اس کا کوئی دھرم نہیں تھا، لیکن جیسے ہی وہ ہندوستان میں قدم رکھ دیتا ہے کورونا وائرس، فوراً اس کا مذہب بدل جاتا ہے، وہ فوراً اسلام قبول کر لیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اب اسی وجہ سے اس مسئلے کو ہندو مسلم کا مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے، بنایا جا رہا ہے۔ یہ بات ضرور ہے کہ جو ہے نظام الدین میں جو وہاں کا سسٹم تھا، وہ ذرا جو ہے کوتاہی اس سے مطلب ہوئی ہے، کوتاہی کیوں نہیں ہوئی ہے؟ اتنے آدمی جب وہاں جمع تھے تو ان کا انتظام کرنا چاہیے، ان کو الگ تھلگ رکھنا چاہیے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ انہوں نے سرکار کو اطلاع ضرور دی تھی، سرکار کو انہوں نے بتایا تھا کہ بھائی ہمارے پاس اتنے آدمی ہیں، تم لوگ اس کا انتظام کرو، الگ تھلگ کرنے کا۔ ٹھیک ہے، یہ تو سرکار کو بتانے کی ذمہ داری تھی، آپ کا جو کام تھا، لیکن اس کے باوجود یہ مسئلہ اتنا سنگین تھا، تم نے لاپرواہی کیوں کی؟ تمہیں یہ جو ہے اس طرح کے معاملات تمہارے سامنے آئے کیوں؟ تم نے غلطی کیوں کی؟ یہ نظام الدین والوں سے سوال ہونا چاہیے، کیونکہ زندگی سے کھیلنا ہے بھائی۔ اور جہاں تک نظام الدین سے ابھی لوگوں کو لیا جا رہا ہے، وہ لوگوں کے فائدے کے لیے لیا جا رہا ہے، ان کو لے کر وہاں پر 14 دن کے لیے اندر رکھا جا رہا ہے، ان کی حفاظت کے لیے، ان کو جو ہے اور دوسرے لوگوں کو بچانے کے لیے۔ یہ ایک اچھا کام ہے، غلط کام نہیں ہے، تاکہ جو ہے ان کی وجہ سے کسی اور کی موت نہ ہو، ان کی وجہ سے ہو سکتا ہے کسی کے اندر سے کورونا وائرس پایا گیا ہو۔ لیکن اب تک مرکز سے جتنے آدمی نکالے گئے ہیں، کسی کے اندر ابھی جو ہے کورونا وائرس کا یقینی طور پہ کوئی ثبوت نہیں ملا ہے، لیکن ہاں کسی کو کچھ ہے، چیکنگ چل رہا ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ ان کو جو لے کر جایا جا رہا ہے، ان کے ساتھ بدترین سلوک کیا جا رہا ہے، جانوروں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے، یہ سب میڈیا نہیں دکھانے والا۔
میڈیا کا یہ کام ہی نہیں ہے. میڈیا کا تو کام ہے ہندو مسلمان کرنا, مرکز نظام الدین کو بدنام کرنا, مسلمانوں کو غیر مسلموں سے لڑانا, اور یہ ہم جو ہے آج کل اسی میں لگے ہوئے ہیں. ہم کو کوئی جو ہے اچھال رہا ہے تو ہم اچھل رہے ہیں, ہم کود رہے ہیں. اس مسئلہ اتنا سنگین نہیں ہے. بس مسئلہ اتنا تھا کہ وہاں پر کچھ لوگوں کو پتا چلا تھا, کچھ لوگوں کو ہے, وہاں سے کچھ لوگ گئے تھے جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کا جو ہے انتقال بھی ہو گیا تھا, لہٰذا وہاں پر جو ہے سرکاری اعتبار سے کارروائی کی جا رہی ہے, وہاں پر چیکنگ کیا جا رہا ہے. یہ ٹھیک ہے, مسئلہ اتنا گمبھیر نہیں تھا, لیکن یہاں پر اچھال رہے ہیں, ہم ہی اچھال رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ مل کر. اس لیے ہم کو بھی سوچنا چاہیے. اور عجیب و غریب الفاظ, یہ گودی میڈیا عجیب و غریب کہتے ہیں کہ وہاں پر اتنے آدمی چھپے ہوئے تھے مرکز نظام الدین میں. میں کہنا چاہتا ہوں اگر یہ لوگ چھپے ہوئے تھے, جو لوگ ابھی وہاں جو ہے کورونا وائرس سے مرے ہوئے ہیں, وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ ان کے بارے میں چھپے ہوئے تھے, استعمال کریے نا. وہ بھی چھپے ہوئے تھے, ان کے لیے بھی استعمال کریے. میں ان گودی میڈیاؤں سے کہنا چاہتا ہوں اگر تمہارے باپ کو لگ جائے یہ کورونا وائرس اور تمہارے باپ کے بارے میں یہ کہا جائے کہ تمہارا باپ تمہارے گھر میں چھپا ہوا تھا, کیا تم کو کیسے لگے گا؟ تمہیں کیسے جو ہے محسوس ہوگا؟ ذرا سمجھنے کی بات ہے. لیکن یہ پھر بھی, کیونکہ یہ ہے ہی بکاؤ میڈیا, اس کے اندر کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. یہ تو پیسے کے چکر میں ہے, کوئی بھی پیسہ دے, یہ تو بس بکاؤ میڈیا کہتے ہیں, اس کو گودی میڈیا نام دیا گیا ہے. اس میڈیا کو جو سوال اٹھانا چاہیے وہ سوال نہیں اٹھا رہا ہے, مسئلے کا رخ بدل رہا ہے, کورونا وائرس کو جہاد کا نام دے رہا ہے, اس کا جو ہے رویہ اختیار کرنے کا اس کا جو طریقہ ہے وہ دوسری طرف جا رہا ہے. سرکار کی غلطی, سرکار کی ناکامی کیوں, جو جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ابھی ڈاکٹر ہیں ان کے پاس ماسک نہیں ہے, ان کے پاس ضروری جو ہے چیزیں ہیں وہ موجود نہیں ہے, لیکن اس کو میڈیا نہیں دکھا رہا ہے. کیوں نہیں دکھا رہا ہے؟ اس لیے نہیں دکھا رہا ہے کہ وہ تو سرکار کی غلطی ہے, سرکار کی غلطی چھپانا چاہتا ہے. بتائے گا کیوں؟ یہ سمجھ پا رہے ہوں گے آپ. مزدور, آپ کو پتا ہوگا کہ کورونا وائرس سے جتنے جو ہے ہندوستانی اب تک مر چکے ہیں, دنیا سے جا چکے ہیں, اس سے زیادہ یہ جو لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے بھوکے رہ کر جو مزدور جو ہے کھانے پینے نہ پا کر مرنے والے اس سے زیادہ ہیں. میڈیا دکھا رہا ہے؟ نہیں دکھا رہا ہے. کیوں نہیں دکھا رہا ہے؟ اس لیے کہ جب دکھائے گا تو پتہ چل جائے گا لاک ڈاؤن کی کیا حقیقت ہے. لاک ڈاؤن جو ہے بغیر سوچے سمجھے کیا گیا ہے, کوئی اس میں پلاننگ نہیں تھا, بس جو غریب مزدوروں کو پریشان کرنا ہے اور کچھ نہیں ہے. لاک ڈاؤن اچھا کام ہے, لیکن اس کو سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے, اس کے لیے جو ہے تدابیر اختیار کرنا چاہیے, اس کے لیے میٹنگ کرنی چاہیے. کچھ نہیں. یہ جو سرکار کی ناکامی ہے, اس ناکامی کو چھپانے کے لیے آج کی میڈیا جو ہے گودی میڈیا اس کا یہ رویہ اختیار کر کے, یہ طریقہ اختیار کر کے ہم کو اصل مدے سے بھٹکانا چاہتی ہے. لیکن آج ہم اسی کے طرز پہ جا رہے ہیں. ہم کو اگر کوئی کتا کاٹ لیتا ہے تو ہم اس کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں. کتے کو کاٹیں گے تو کیا فائدہ ہوگا بھائی؟ اسی لیے اس مسئلے کو آپ بھی برائے کرم نہ الجھائیں. اور یہ جو نظام الدین کا مسئلہ ہے اتنا سنگین مسئلہ نہیں ہے. اور یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ نظام الدین مرکز کا جو معاملہ ہے یہ آپ نہ سمجھیں. میں ان تمام میڈیا والوں سے کہنا چاہتا ہوں آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بس تبلیغی جماعت کا مسئلہ ہے. یاد رکھیے, مسلمان میں جتنے بھی فرقے ہو جائیں, جب کسی بھی فرقے کی بات آئے گی, کسی بھی جو ہے مسلک کی بات آئے گی, تو تمام کے تمام فرقے والے جمع ہوتے ہیں. یہ سمجھ لیجئے گا آج ہم ایک ہیں, دیکھنے میں ہمارے مسلک ہمارا طریقہ الگ ہو سکتا ہے, لیکن یہ سمجھ لینا کہ جب اسلام کی بات آتی ہے تو ہم سب مسلمان ہیں, ہم سب ایک جگہ جمع ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہمارا مسلک ہو. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا کرے. ذرا سوچنے سمجھنے کی بات ہے جب دیش کے پردھان منتری خود اعلان کرتے ہیں کہ جو جہاں ہے وہیں رہے. جب مرکز میں اتنے آدمی اس وقت موجود تھے تو وہیں رہیں گے, جائیں گے کہاں؟ اور خود مرکز والے اطلاع دیتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے آدمی موجود ہیں, سرکاری اعتبار سے کوئی کام نہیں ہوتا ہے. اور مرکز کے خود قریب بالکل لگ کر تھوڑی کچھ چند فاصلے پر جو ہے ایک پولیس اسٹیشن ہے. وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ اگر پولیس اسٹیشن والوں کو پتا نہیں تھا تو پھر پولیس کے ناک کے نیچے یہ جو اتنے افراد جمع تھے, پھر سوال یہ کہ پولیس اپنا کام اس وقت نہیں کر رہی تھی. اگر پولیس کو پتا تھا تو پھر ان لوگوں کی غلطی کیوں ہے؟ سمجھنے کی بات ہے, سوچنے کی بات ہے. جب دیش کے پردھان منتری کہتے ہیں جو جہاں ہے وہیں رہے, تو وہیں تو رہیں گے, جائیں گے کہاں؟ ان کا انتظام تو خود سرکار کو کرنا چاہیے. اب تو سوال سرکار پہ اٹھانا چاہیے. لیکن یہ گودی میڈیا سرکار پہ سوال نہیں کرنے والا, یہ سوال کرے گا تو ہندو مسلم مسئلہ بنا کر سوال کرے گا. سمجھیے اس کے چال کو, سوچیے ذرا اس کے چال کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کریے, یہ کیا کام کر رہا ہے. کیونکہ سرکار کی
नाकामी को छुपाना चाहता है, सरकार की गलती को ये छुपाना चाहता है, हमें तो दूसरे मसले पे उलझाना चाहता है। इसीलिए बराए करम जरा सोच समझकर कदम उठाना, सोच समझकर बात करना, सोच समझकर जो है निजामुद्दीन के मसले पे जरा हाथ डालना। फिर ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, दुआ जरूर करें, अल्लाह से दुआ करें कि अब तक जो है निजामुद्दीन में कोई भी ऐसा कोरोना वायरस का मसला अभी तक जो है साबित नहीं हुआ है अब के मामले पे, जो अभी मामला पेश आया है। इसलिए दुआ करें कि कोई मामला सामने भी न आए, अल्लाह से दुआ करें, रो रो कर दुआ करें, क्योंकि अगर किसी को ये पाया गया, किसी एक भी जो है फर्द के अंदर पाया गया, तो फिर मसला बहुत बिगड़ जाएगा, क्योंकि वहां पर इतने सारे अफराद जमा थे, बाहर मुल्क के भी थे।